سنو، جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور پھر وہ ہو جاتا ہے۔ سنو، ہر انسان کی زندگی میں کچھ لمحات ایسے بھی آتے ہیں کہ جب انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر توبہ کے لیے اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار رہتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر کرم کر دیا ہوتا ہے، اس کو ہدایت کا رستہ دکھا دیا ہوتا ہے، اور دل کی اس بے قراری کا خاتمہ اللہ کے ذکر اور خوشنودی سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اگر احساس ندامت اور توبہ کے بعد بھی آپ کے دل کو قرار نصیب ہو جاتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، آپ کے دل کو سکون اور قرار مل گیا ہے۔ سنو، وہ اس کو چنتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو اسے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، پھر اس خاص کا امتحان بھی خاص ہوتا ہے، آزمائش بھی خاص ہوتی ہے۔ تو تم آزمائش میں گھبرانا نہیں، یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے۔ اور پھر جتنا زیادہ ایمان اتنی ہی زیادہ تکلیف، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ وہ تمہیں جتنا زیادہ آزمائے گا تم سے اتنی ہی زیادہ محبت بھی کرے گا۔ اللہ پاک انسان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا بندہ کمزور ہے، اور اللہ پاک اپنے بندے کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ اگر ان حالات میں استقامت دکھاؤ اور صبر کو ٹوٹنے نہ دو تو وہ کن کہہ دیتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تم ہمت ہارو اور نہ ہی غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ دیکھو، آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد اور تکلیف تمہیں تہجد کے سجدوں تک لاتی ہے، زندگی کی ہر کمی تم سے دعا کرواتی ہے، اور ہر مشکل تمہیں جائے نماز تک لے آتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جب رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہو نا، پھر بھی قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ صبر بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر بیٹھتے ہو کہ اللہ پاک اب تو امید بھی ٹوٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور میں مایوسی کے اندھیرے میں ڈوب رہا ہوں، یہ عالم دیکھ کر اللہ کن کا حکم نافذ کر دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ اگر دل مشکل میں ڈوبا ہو اور سوچ فکروں میں ڈوبی ہو تو خلوص دل کے ساتھ شدت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو، پورے توکل کے ساتھ۔ وہ رب تو بڑے دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے، اور خلوص دل سے مانگی ہوئی دعائیں کبھی بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ جب انسان ہزار گناہ کرنے کے بعد بھی ٹوٹی پھوٹی تڑپ سے دعائیں مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ یہ ادائیں، یہ دعائیں اللہ کو بہت پسند آتی ہیں۔ اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہو، کیونکہ وہ تمہارے ناممکن کام پر بھی کن فرما دے گا۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن کے معجزے کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ تم اللہ پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیا کرو، کیونکہ یہاں سے معجزوں کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ اپنی ہر درد کو، تکلیف کو، ہر پریشانی کو دعا میں تبدیل کرو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج ہے اور مومن کا ہتھیار بھی۔ جب کسی مشکل میں پریشان ہو اور سمجھ نہیں آ رہی ہو تو دعا مانگا کرو، پھر دیکھنا کیسے راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ مشکلیں تو بہت چھوٹی سی ہوتی ہیں اور میرا رب تو بہت بڑا ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے جوڑے اسے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے، کیونکہ یہ آزمائشیں تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہیں۔ اور جب کبھی بھی مشکل لمحے آئیں تو ان کو یوں کہہ کر آسان بنا لیا کریں کہ اے اللہ، میں راضی ہوں اگر تو راضی ہے، کیونکہ جیسا تم چاہتے ہو کہ ایسا ہونے میں تم رب کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی ذات پر توکل ایسا رکھنا کہ کچھ بھی ہو جائے تو پچھتاوا نہ ہو، اور صبر ایسا کرنا کہ روح کو چیرنے والی آزمائشوں میں بھی مسکرا اٹھو۔ یقین مانو، جب تم اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہو اور زبان سے شکر کے سوا کچھ نہیں نکلتا، انسان رب پر اتنا یقین کرتا ہے تو اللہ بھی ساری الجھی ہوئی ڈوریں سلجھا دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہونے کے باوجود بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ اس رب العزت کی دسترس سے باہر کچھ بھی نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری خواہش پر کن کہہ دے تو تمہیں صابر بننا پڑے گا، اپنی ذات کو بھول کر اس کی ذات سے منسلک ہونا پڑے گا۔ بے شک وہ بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اگر میں چاہوں تو تمہیں ہر چیز سے نواز دوں، اور میں نہ چاہوں تو تمہیں کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ تو پھر مانگو جتنا مانگ سکتے ہو، اور یقین رکھو تمہاری دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ ہم مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں مگر وہ عطا کرتے نہیں تھکتا۔ ان تمام آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا یقینی ہے۔ یہ بات جان لو، اگر تم نا امید ہو اور تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، تو پھر ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرنا۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیروں کو۔ وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکن کی تشریح بن جاتا ہے۔ بے شک میرا رب کریم ہے، قادر ہے، مہربان ہے۔ تو تم اللہ سے ایک بار سچے دل سے اور یقین سے مانگ کر تو دیکھو، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔